بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا درس ہمارا شروع ہو رہا ہے اسلامی لشکر کا حوصلہ بلند کرنا۔ یہ سرخی ہے، یہاں سے ہم آج کا درس شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے کے درس میں ہم نے تیاریوں کے تعلق سے جانا تھا کہ دونوں فوجیں آمنے سامنے تھیں اور تیاریاں زوروں پر تھیں، اور رستم نے اذان کی آواز سنی تھی۔ جو دشمن فوج کا جو کمانڈر تھا، سپہ سالار تھا، اس نے جب اسلامی لشکر کی طرف سے اذان سنی تو وہ دہشت زدہ ہو گیا، گھبرا گیا۔ اس کے آگے سے اسلامی لشکر کے حوصلہ بلند کرنے کے تعلق سے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ممتاز مسلم سرداروں اور افسروں کو معرکے کے اول دن اپنے پاس بلایا اور کہا کہ جاؤ، آپ لوگ اپنی اپنی جگہوں پر اپنی ذمہ داریاں نبھاؤ۔ جیسا کہ پچھلے دروس میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے بہت سارے قراء، خطباء، واعظین، ان لوگوں کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوج کے ساتھ کر دیا تھا کہ یہ فوج کے حوصلے کو بڑھاتے رہیں، ان کو ابھارتے رہیں، جنگ پر آمادہ کرتے رہیں۔ تو اسی طرح سے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے ممتاز مسلم سرداروں اور افسروں کو معرکے کے اول دن اپنے پاس بلایا اور کہا کہ جاؤ، آپ لوگ اپنی اپنی جگہوں پر اپنی ذمہ داریاں نبھاؤ۔ عربوں میں تمہارا جو مقام اور مرتبہ ہے اسے تم بخوبی جانتے ہو۔ تم عرب کے نامور شعراء، خطیب، دانشور، بہادر اور سردار ہو۔ فوج میں جاؤ، انہیں سمجھاؤ اور جنگ پر ابھارو۔ چنانچہ وہ لوگ فوج میں گئے اور اپنے اپنے تئیں لوگوں کو جنگ کے لیے آمادہ کیا۔ عاصم بن عمرو نے کہا کہ اے عرب کے لوگوں، تم عربوں کے سردار ہو اور عجمیوں کے سرداروں کے مقابلے میں آئے ہو، اور تمہیں جنت کی آرزو ہے اور انہیں دنیا کی طلب ہے۔ تمہارے میں اور ان میں یہ فرق ہے کہ تمہیں جنت کی آرزو ہے اور انہیں دنیا کی طلب ہے۔ تمہاری آخرت طلبی کے مقابلے میں وہ اپنی دنیا طلبی میں تم پر بازی کہیں نہ لے جائیں۔ دیکھو، آج کوئی ایسی بات نہ ہونے پائے جس پر کل عربوں کو ندامت کی وجہ سے سر جھکانا پڑ جائے۔ ربیع بن بلاد سعدی نے کہا اے عرب کے لوگوں، دین اور دنیا دونوں کے لیے جنگ لڑو اور اللہ کا کلام سنو کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ عِدَّةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور ایک دوسرے سے بڑھ کر کے دوڑو اور اپنے رب کی جانب سے بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، متقین کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اگر شیطان تم کو دشمن کی بھاری فوج اور جنگ کے مشکلات کے حوالے سے بہکاوے تو یاد کر لو کہ سابقہ زمانے میں جو لوگ تمہاری فخریہ داستان سن چکے ہیں وہ تمہارے بارے میں کیا کہیں گے۔ تمہارے بہادری کے جو قصے مشہور ہیں وہ جو تمہاری داستان سن چکے ہیں، اب اگر تم کوئی ایسا قدم اٹھاؤ گے تو تمہارے بارے میں لوگ کیا کہیں گے۔ اور ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے لوگوں، اللہ نے تمہیں اسلام کی ہدایت دی، اسی کلمے پر تمہیں اکٹھا کیا، صبر کرنے میں راحت ہے، صبر کی عادت ڈالو، اسی کی عادی بن جاؤ، جزا اور وبیلہ کے خوگر نہ بنو، اسی کی تمہیں عادت پڑ جائے کہ جزا اور وبیلہ کے خوگر نہ بنو، وبیلہ نہ کرو، اس کے خوگر نہ بنو کہ اسی کی پھر تمہیں عادت پڑ جائے۔ بہرحال سب نے تقریباً اسی قسم کی باتیں کہیں، ایک دوسرے کو بھروسہ دلایا اور اپنے اپنے قبائل کو مناسب طریقے سے آر دلائی۔ بالآخر سب نے اسلام کے لیے مر مٹنے کا عہد کیا اور پوری طرح سے برانگیختہ ہو گئے، جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ یوم ارماس، معرکہ قادسیہ کے پہلے دن کو یوم ارماس کہا جاتا ہے۔ یوم ارماس کے موقع پر یہ یاد رہے، جنگ قادسیہ کے پہلے دن کو یوم ارماس کہا جاتا ہے۔ یوم ارماس کے موقع پر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی لشکر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اپنی اپنی جگہوں پر ٹھہرے رہو، اس وقت تک آگے نہ بڑھنا جب تک کہ ظہر کی نماز نہ پڑھ لو، اور جب ظہر کی نماز سے فارغ ہو جاؤ گے تو میں تکبیر کہوں گا، تم بھی تکبیر کہنا اور تیاری شروع کر دینا۔ جان لو کہ نعرہ تکبیر کی نعمت تم سے پہلے کسی امت کو نہیں ملی، یہ تکبیر تمہیں اللہ کی طرف سے نصرت اور تائید میں ملی ہے، اور جب میں دوسری تکبیر کہوں، اللہ اکبر کہوں، تو تم بھی تکبیر کہنا اور اپنی تیاریاں مکمل کر لینا، اور جب تیسری تکبیر کا نعرہ ماروں گا تو تم بھی تکبیر کہنا۔ شہ سواروں کو چاہیے کہ اس موقع پر لوگوں کو پرجوش اور فرتیلا بنا دیں تاکہ دشمن کو دعوت مبارزت دیں اور انہیں پیچھے دھکیل سکیں، اور پھر جب چوتھی تکبیر کہوں گا تو تم دشمن پر ٹوٹ پڑو اور ان میں گتھم گتھا ہو جاؤ اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہو۔
جب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظہر کی نماز پڑھ کر کے فارغ ہوئے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ان کی خدمت پر مامور غلام کو جو قاریوں میں سے تھا حکم دیا کہ سورہ جہاد یعنی کہ سورہ انفال کی تلاوت کرے۔ اس نے اپنے قریب کے فوجی حصے میں سورہ انفال کی تلاوت کی اور پھر ہر حصے میں اس سورت کی تلاوت کی گئی۔ اس سورت کا سننا تھا کہ مسلمانوں کے دل کشادہ ہو گئے، آنکھیں چمک اٹھیں اور قلبی سکون سے مالا مال ہو گئے۔ جب حفاظ اور قرہ تلاوت سے فارغ ہو گئے تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تکبیر کہی، جو لوگ ان سے قریب تھے انہوں نے بھی تکبیر کہی اور پھر پوری فوج تکبیر کے نعروں سے گونج اٹھی۔ لوگ حرکت میں آ گئے اور جب دوسری تکبیر کہی تو تمام لوگوں نے تیاریاں مکمل کر لی۔ پھر تیسری تکبیر کہی تو مسلمانوں کے چند جانباز آگے بڑھے اور دشمن کو دعوت مبارزت دی۔ اہل فارس سے بھی چند نام اور سپاہی نکلے، پھر دونوں نے تلوار زنی اور نیزہ بازی میں ایک دوسرے سے دو ہاتھ کیے۔ غالب بن عبداللہ اسدی، عاصم بن عمرو تیمی، عمرو بن مہدی کرب زبیدی اور طلیحہ بن خویلد اسدی جیسے مسلم جانبازوں نے اس میدان مبارزت میں دشمن کو بری طرح سے شکست دی۔ اس کے کئی نامور بہادر اس میں قتل کیے گئے اور کئی ایک کو قیدی بنایا گیا، جبکہ مذکورہ مسلم جانبازوں میں سے کسی نے جان نہ گنوائی۔ در حقیقت مبارزت جنگ کے ان مشکل ترین فنون میں سے ایک فن ہے جس پر بڑے بڑے بہادر جانباز قدرت رکھتے ہیں۔ یہ ایک ایسی جنگی فن ہے جس میں فتح یاب ہونے والوں کی شان بلند ہوتی ہے اور ان کے جذبات اور احساسات کو قوت ملتی ہے، جبکہ شکست خوردہ جماعت کی اہمیت گھٹ جاتی ہے اور اس کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں۔ ابتدائی دور کے مسلمان اس فن میں ہمیشہ دوسروں پر غالب رہے اور اس کے ظاہری اور معنوی اثرات سے فائدہ اٹھاتے رہے۔ ابھی لوگ چوتھی تکبیر کا انتظار کر ہی رہے تھے کہ بنو نہد قیس بن حزیم بن جرثومہ کے پیدل فوجیوں پر جو ذمہ دار مقرر تھے وہ جوش میں آ کر اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے بنو نہد، جواں مردی کے جوہر دکھاؤ اور خود کو اسم با مسمى ثابت کرو۔ خالد بن عرفتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی جلدی کو دیکھ کر کہا کہ خبردار خاموش رہو ورنہ تمہاری جگہ پر دوسرے کو ذمہ دار بنا دوں گا، چنانچہ وہ خاموش ہو گئے۔ رستم اپنی فوج کے ایک حصے کو حملہ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ جب رستم نے دیکھا کہ جنگ کے ابتدائی دونوں مرحلوں یعنی کہ مبارزت اور مطاردت میں مسلمان غالب آ گئے ہیں تو انہیں اگلا موقع بالکل نہ دیا کہ مسلمان اپنے قائد کی ہدایت کے مطابق مبارزت اور مطاردت یعنی کہ پیچھے ڈھکیلنے میں مزید کامیاب ہو سکیں، بلکہ فوراً اپنے لشکر کے ایک فوجی حصے کو مسلمانوں کے ایک فوجی حصے پر جس میں قبیلے بجیلہ کے لوگ تھے عام حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ حملہ اتنا زبردست تھا کہ دیکھنے کے قابل۔ فارسی فوج نے اسلامی فوج کے ایک چھوٹے سے حصے کو شکست دینے کے لیے اپنی نصف عسکری قوت جھونک دی، اپنے فوج کی آدھی قوت اور طاقت جو اس میں صرف کر دی۔ ان کا اتنا زبردست فوجی ہجوم اس بات کی دلیل ہے کہ وہ لوگ مبارزت اور مطاردت میں شکست فاش پانے کے بعد اس جنگی نوعیت کو جڑ سے کاٹ دینے کی جان توڑ کوشش میں تھے۔ بہرحال انہوں نے اسلامی لشکر کے ایک حصے پر 13 ہاتھیوں کے ساتھ، جیسا کہ اس سے پہلے کے دروس میں بتلایا گیا تھا کہ وہ ہاتھیوں کے ساتھ آئے تھے، تو انہوں نے 13 ہاتھیوں کے ساتھ زبردست حملہ کیا اور اپنی جنگی تنظیم کے مطابق پیادہ اور شہ سواروں کو 4000 فوج پر ایک ہاتھی پیش رکھا۔ وہ دیو پیکر ہاتھی اسلامی فوج کی صفوں میں گھس گئے اور انہیں منتشر کر دیا۔ اس حملے کا خاص نشانہ قبیلے بجیلہ سے تعلق رکھنے والے فوجی تھے۔ حملہ خاصا خطرناک تھا، تاہم قبیلہ کے پیدل فوج نے دشمن کا ڈٹ کر کے مقابلہ کیا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو اسد کو بنو بجیلہ کی مدد کا حکم دیتے ہیں۔ بجیلہ کے فوجی مجاہدین جس صبر آزما مرحلے سے گزر رہے تھے، سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا عینی مشاہدہ کر رہے تھے۔ آپ نے بنو اسد کو پیغام بھیجا کہ بجیلہ اور ان کے ساتھ لڑنے والی فوج کی طرف سے دفاع کرو اور دشمن کو بھگاؤ۔ چنانچہ یہ پیغام سنتے ہی طلیحہ بن خویلد، حمال بن مالک، غالب بن عبداللہ اور ربیل بن عمرو اپنے فوجی حصے کو لے کر کے آگے بڑھے۔ معرور بن سوید اور شقیق کا بیان ہے کہ اللہ کی قسم انہوں نے بڑا زبردست حملہ کیا، نیزہ بازی اور تلوار زنی کے حیرت انگیز جوہر دکھائے اور ہاتھیوں کو آگے بڑھنے سے روک دیا۔ جب ہاتھی پیچھے ہٹ گئے تو فارسی فوج سے ایک بہادر آگے بڑھا اور طلیحہ کو دعوت مبارزت دی۔ طلیحہ نے دیکھتے اسے قتل کر دیا۔ ادھر فارسی فوج نے جب دیکھا کہ بنو اسد کی طرف سے ہاتھیوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے، سامنا ہے، تو پوری توانائی کے ساتھ اسلامی لشکر پر عام حملہ کر دیا اور فوج کے بہادر کہے جانے والے 2 سپہ سالاروں ذوالحاجب اور جالینوس مسلمانوں کی جمعیت توڑنے کے لیے آگے بڑھے، جبکہ اسلامی فوج ابھی تک اپنے امیر سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چوتھی تکبیر کی منتظر تھی، جیسا کہ انہوں نے اشارہ کیا تھا، انہوں نے بتلایا تھا کہ چوتھی تکبیر کے بعد عام حملہ ہوگا۔ اب فارسی فوج کے شہ سوار اور فیل بان فوجی اپنے ہاتھیوں کے ساتھ بنو اسد پر اکٹھا حملہ کر رہے تھے۔
اور وہ لوگ دشمن کا جم کر کے مقابلہ کر رہے ہیں۔ اتنے میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چوتھی تکبیر کا نعرہ بلند ہوتا ہے اور اسلامی فوج بنو اسد کے دفاع میں دشمن کے حملہ آور فوج پر ٹوٹ پڑتی ہے، گویا بنو اسد ہی پر جنگ کی چکی چل رہی ہے۔ فیلبانوں نے میمنہ اور میسرہ سے اسلامی فوج کے شہسواروں پر حملہ کر دیا اور گھوڑے ان دیو پیکر ہاتھیوں کو دیکھ کر بدک گئے اور پیچھے ہٹنے لگے، جبکہ شہسوار فوجی پیدل فوجیوں سے کہتے تھے کہ ہمارے گھوڑوں کو آگے ہانکو تاکہ ہاتھیوں کا جواب دیا جا سکے۔ امیر لشکر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھیوں سے چھٹکارا کے لیے بنو تمیم سے استفسار۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عاصم بن عمرو تمیمی سے کہنا بھیجا کہ اے بنو تمیم، کیا تم اونٹوں اور گھوڑوں والے مشہور نہیں ہو؟ کیا ان ہاتھیوں سے چھٹکارا پانے کا تمہارے پاس کوئی حل نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، اللہ کی قسم کیوں نہیں ہے۔ پھر انہوں نے اپنے قوم کے ماہر تیر اندازوں اور چست اور چالاک لوگوں کو آواز دی اور ان سے کہا کہ فیلبانوں کو تیر مار مار کر کے گرا دو، اور جو لوگ چست اور چالاک تھے ان سے کہا کہ تم ہاتھیوں کے پیچھے لگ جاؤ اور ان کے ہودجوں سے بدھے ہوئے رسوں کو کاٹ دو، جس کے ساتھ وہ ہودج بدھا ہوا تھا ہاتھیوں کے ساتھ میں، ان رسوں کو کاٹ دو تاکہ ہودج نشین جو اس کے اندر فوجی بیٹھے ہوئے ہیں، تیر چلا رہے ہیں، مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، تو ان کو تم گرا دو۔ پھر خود بھی ان کی مدد میں شریک ہو گئے۔ یاد رہے ابھی تک بنو اسد ہی جنگ کی چکی میں تنہا پس رہے تھے، پھر میمنہ اور میسرہ سے نے نہایت تیزی سے پلٹ کر کے دشمن پر وار کیا اور عاصم کے جانباز ساتھیوں نے آگے بڑھ کر کے ہاتھیوں کی دمیں اور ہودج اور پالان سے بدی ہوئی رسیوں کو کاٹ ڈالا۔ ہاتھی چنگاڑ مار کر کے بھاگنے لگے اور اپنے فیلبانوں کو پھینکنے لگے، اپنے سواروں کو پھینکنے لگے، پھر وہ سب قتل کر دیے گئے۔ اس طرح اسلامی فوج کو کچھ راحت اور بنو اسد کو اس مصیبت اور اس بلا سے نجات ملی اور فارسی فوج پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئی۔ سورج غروب ہونے تک یہ مارکا گرم رہا، بلکہ رات کے کچھ ابتدائی حصوں میں بھی جنگ جاری رہی، پھر دونوں فوجیں اپنی اپنی جگہوں پر واپس لوٹ گئیں۔ اس مارکے میں بنو اسد کے 500 مجاہدین جاں بحق ہوئے۔ یہ لوگ مسلم فوج کے پشت پناہ تھے اور عاصم و بنی تمیم اپنے اپنے قبائل کے ساتھ دشمن کو دھکیلنے اور بنو اسد کے تعاون میں پیش رہے۔ مارکے کے اس پہلے دن کو یوم ارماس کہا جاتا ہے۔ طلحہ بن خویلد کا بہادرانہ موقف۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حکم سننا تھا کہ بنو اسد میں ایک حیرت انگیز انقلابی تاثیر پیدا ہو گئی۔ طلحہ بن خویلد نے کہا کہ اے ہمارے قبیلے کے لوگوں، سعد نے کسی اعتماد کی بنا پر تمہیں مدد کے لیے پکارا ہے، کیونکہ جس کا نام لے کر کے پکارا جائے وہ با اعتماد ہوتا ہے، اس پر بھروسہ کیا جاتا ہے۔ اگر وہ مدد کے لیے تم سے زیادہ کسی کو موزوں سمجھتے تو انہیں پکارتے، تم سے زیادہ اگر کسی پر بھروسہ ہوتا، تم سے زیادہ کسی کو مناسب سمجھتے تو انہیں پکارتے۔ خوب شدت سے حملہ کرو اور پھر بکھرے ہوئے شیروں کی طرح دشمن پر ٹوٹ پڑو۔ تم بنو اسد اس لیے کہے جاتے ہو کہ اسد یعنی کہ شیر جیسا کر کے دکھاؤ۔ ڈٹ جاؤ، ہٹو نہیں، پلٹ کر کے حملہ کرو، بھاگو نہیں۔ ربیعہ کی جنگی چالوں کا کیا کہنا، کیا ہی عمدہ کارنامہ انجام دیتے ہیں اور کیا ہی منہ توڑ جواب دیتے ہیں۔ کیا ہے کوئی جو دشمن کے صفوں میں گھس جائے، اپنی جنگی مہارت کے جوہر دکھائے؟ اللہ تمہاری مدد فرمائے، اللہ کا نام لے کر کے ان پر زبردست وار کرو۔ طلحہ کے اس خطاب سے ان کی قوم بے حد متاثر ہوئی اور جابازی اور پامردی کا ثبوت دیتے ہوئے تنہا مارکے کو اپنے سر لے لیا، اور پھر بعد میں بنو تمیم بھی ان کی مدد کو آگے آئے اور بالآخر 500 شہداء کو اللہ کے حوالے کیا۔ 500 لوگ اس مارکے میں شہید ہوئے۔ بنو اسد کی شجاعت دیکھ کر کے دیگر قبائل کے مجاہدین بہت متاثر ہوئے۔ اشعث بن قیس کندی اٹھے اور کہا کہ اے کندا کے لوگ، بنو اسد کے کمال کا کیا کہنا؟ کیا تم نے دیکھا وہ کتنے حیرت انگیز طریقے سے وار کرتے ہیں اور کتنی تیزی سے کاٹتے پیٹتے آگے نکل جاتے ہیں؟ یہ سننا تھا کہ کندا کے مجاہدین دفاعی پوزیشن چھوڑ کر کے حملے کی پوزیشن میں آ گئے اور اپنے سامنے کی فارسی فوج کو پیچھے دھکیل دیا۔ یعنی ایک دوسرے سے سبق حاصل کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ کر کے جوش اور ولولہ ان کے اندر پیدا ہو رہا ہے۔ جنگ اور اس دوران میں جو فوجی اور جو مجاہدین زخمی ہو رہے تھے ان کے لیے پھر اسپتال کا انتظام کیا گیا تھا، جہاں پر ان کی مرہم پٹی کی جاتی تھی، یا اسی طرح سے اس میں جو عورتیں پٹی وغیرہ کرنے کے لیے منتخب کی گئی تھی، جو عورتیں تھیں جو یہ فریضہ انجام دے رہی تھی، وہی عورتیں پھر ان مجاہدین کے جو دوران علاج
شہید ہو جاتے تھے یا جنگ کے میدان میں ہی شہید ہو جاتے تھے، پھر انہی عورتوں کے یہ بھی ذمہ تھا یا وہی عورتیں اس کام میں بھی مامور تھی کہ وہی قبر کھود کر کے انہیں دفن وغیرہ بھی کر رہی تھی۔ تو ان عورتوں نے بھی نمایاں کردار ادا کیا۔ ان اسپتال میں مامور ان عورتوں نے بھی جو ان اسپتال کے لیے منتخب کی گئی تھی، جو زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی تھی، انہوں نے اس فریضے کو انجام دیا کہ ان کو جو مجاہدین جو شہید ہو جا رہے تھے ان شہیدوں کو دفن کرنا، ان کے لیے قبریں وغیرہ کھودنا، اس کا بھی انتظام کر رہی تھی۔ اب یہ بات خنسہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرسکون رات میں اپنے بیٹوں کو جنگ پر ابھارتی ہیں کہ عزیب میں مسلم خواتین کی بھیڑ میں دور جاہلیت اور اسلام بنو سلیم کی شاعرہ خنسہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 4 بیٹوں کے ساتھ تشریف فرما ہے۔ وہ چاروں بیٹوں 4 فرد ہی نہیں بلکہ کامل مرد میدان ہیں۔ یہ خاتون انہیں نصیحت کرتی ہیں اور جنگ پر جانے کے لیے ان الفاظ میں ابھارتی ہیں کہ تم خوشی خوشی اسلام لائے ہو۔ ذرا سوچیں کہ وہ صحابیات تھیں، ان کے اندر کیا جذبہ تھا اور کس طرح سے وہ یہ چاہتی تھیں کہ کسی بھی صورت میں اسلام کا پرچم جھکنے نہ پائے، مذہب اسلام کا پرچم، اس کا علم جھکنے نہ پائے، ہر صورت میں اس کو بلند رکھنا ہے۔ اور حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹوں کو کن الفاظ کے ساتھ، اپنے چاروں بیٹوں کو کن الفاظ کے ساتھ نصیحت کی کہ تم خوشی خوشی اسلام لائے ہو، اپنی مرضی سے ہجرت کی ہے، تم جانتے ہو کہ اللہ نے کفار سے جنگ کرنے کا کتنا بڑا اجر و ثواب مقرر کیا ہے، پھر بھی آج سن لو کہ اس دنیا فانی سے آخرت کی زندگی بہتر ہے۔ اللہ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، صبر کرو اور مقابلے میں جمے رہو اور مورچوں میں ڈٹے رہو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ حضرت خنسہ نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی۔ اگر بخیر و عافیت تمہیں صبح میسر ہوتی ہے، بخیر و عافیت اگر تمہیں صبح میسر ہوتی ہے تو سمجھ بوجھ سے کام لیتے ہوئے اور اللہ سے مدد مانگتے ہوئے اپنے دشمن سے جنگ پر نکل جاؤ، اور جب دیکھو کہ جنگ اپنے شباب پر ہے، پورے زوروں پر ہے، اس کے شعلے بھڑکنے لگے ہیں اور وہ گرد و پیش کو اپنے لپیٹ میں لے رہی ہے، تو مارکے کی اس گرم بھٹی میں کود پڑو اور فوجوں کے زبردست ٹکراؤ میں دشمن کے قائد اعلیٰ پر مردانہ وار حملہ کرو۔ دنیا میں اموال غنیمت سے سرفراز ہوگے اور دار الخلد آخرت میں سرخروئی نصیب ہوگی۔ یعنی کہ اگر تم غازی بنے تو تمہیں مال غنیمت ملے گا، اور اگر تم شہید ہو گئے تو پھر دار الخلد یعنی آخرت میں تمہیں سرخروئی نصیب ہوگی۔ چنانچہ اپنی ماں کی نصیحت کو قبول کرتے ہوئے اس کی بات کو دل سے لگا کر کے چاروں بیٹے نکل پڑے اور صبح سویرے ہی وہ میدان جنگ میں اپنے اپنے مقامات پر نظر آنے لگے۔ قبیلہ نخع کی ایک خاتون اپنے بیٹوں کو جنگ میں شرکت کے لیے حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ قبیلہ نخع کی ایک خاتون تھی، ان کے 4 بیٹے تھے، ان کے بھی وہ سب اس دن جنگ میں شریک ہوئے۔ مارکے کے دوسرے دن صبح کے پھوٹتے ہی انہوں نے اپنے بیٹوں کو مخاطب کر کے کہا کہ تم خوشی خوشی اسلام لائے اور اس پر جمے رہے اور ہجرت کی، اگرچہ مدینہ ہجرت نہیں کی، تم اپنے شہروں پر بوجھ نہیں تھے کہ اس نے تمہیں نکال دیا، نہ قحط زدہ تھے کہ یہاں آئے ہو، تم اپنی عمر دراز ضعیف ماں کو لے کر کے یہاں آئے ہو اور اسے اہل فارس کے سامنے لا کر کے ڈال دیا ہے۔ سنو اللہ کی قسم، جس طرح تم ایک باپ کی اولاد ہو اسی طرح ایک ماں کی بھی اولاد ہو، وہ ماں جس نے نہ تو تمہارے باپ کے ساتھ خیانت کی ہے اور نہ ہی تمہارے ماموں کو رسوا کیا ہے، جاؤ جنگ میں کود پڑو، شروع سے آخر تک ڈٹے رہو۔ یہ سن کر کے وہ سب تیزی سے میدان جنگ کی طرف دوڑ پڑے اور دیکھتے ہی دیکھتے نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ اس کے بعد ماں نے آسمان کی طرف دعا کے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور کہنے لگی اے اللہ میرے بیٹوں کا دفاع کرنا۔ چنانچہ انہوں نے جنگ میں بہادری کے خوب جوہر دکھائے اور آخر میں اپنی ماں کے پاس صحیح سالم واپس لوٹے، کسی کو کوئی زخم نہیں آیا۔ یہ ہے جنگ قادسیہ کے پہلے دن خواتین اور خاص کر عمر دراز ضعیف خواتین کا ایمانی جوش اور جذبہ، کہ مردوں کا کیا حال رہا ہوگا، ان کے ایمانی جوش اور جذبے کا کیا حال رہا ہوگا جب عورتیں اس طرح سے جوش اور جذبہ دکھا رہی تھیں، اپنے بیٹوں کو جنگ پر ابھار رہی تھیں، تو کس طرح سے ان کے اندر ایمانی جذبہ، جوش اور جذبہ تھا ان کے اندر۔ اب یوم اغواس جنگ قادسیہ کے دوسرے دن کو یوم اغواس کہا جاتا ہے، جنگ قادسیہ کے دوسرے دن کو یوم اغواس کہا جاتا ہے۔ یوم اغواس کی رات میں قعقاع بن عمرو تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں شامی فوج کا ایک دستہ قادسیہ آ پہنچا، جس کی تفصیل یہ ہے کہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر شام ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تھا کہ خالد بن ولید کے ساتھ عراق کی جو فوج شام گئی تھی اسے معرکہ قادسیہ میں مسلمانوں کی مدد کے لیے عراق واپس بھیج دیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حکم تھا۔ ابو عبیدہ نے حکم کی بجاآوری کرتے ہوئے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آئی ہوئی عراقی فوج کو واپس بھیج دیا اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس باقی رکھا تاکہ وقت ضرورت ان سے کچھ مدد لے سکیں، اور قادسیہ کو بھیجی جانے والی اس فوجی کمک کا سپہ سالار
سعد بن ابی وقاص کے بھتیجے ہاشم بن عتبہ بن ابی وقاص کو بلایا۔ یہ عراقی فوج جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت میں عراق سے شام آئی تھی، اس وقت اس کی تعداد 9000 تھی، لیکن اب عراق واپس ہونے والوں کی تعداد صرف 6000 تھی۔ ان میں سے ہاشم بن عتبہ نے 1000 مجاہدین پر مشتمل فوجی دستے کو مقدمے کی حیثیت سے قعقاع بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں قادسیہ روانہ کیا۔ قعقاع بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہادرانہ موقف، قعقاع اپنے مقدمہ کو لے کر تیزی سے آگے بڑھے اور یوم اغواس کی صبح ہوتے ہوتے قادسیہ پہنچے، اسلامی فوج سے آ ملے۔ آپ نے قادسیہ آمد کے دوران ایک تدبیر سوچی کہ جس نے مسلمانوں کی قوت دوبالا ہوتی نظر آئے، چنانچہ آپ نے اپنے لشکر کو 10 مجاہدین کی جماعت بنا کر کے 100 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اس طرح سے جب تھوڑے تھوڑے وقفے میں جب لوگ مجاہدین پہنچیں گے تو مسلمانوں کو اس سے ہمت ملے گی اور کفار اس سے مرعوب ہوں گے کہ ان کے کمک آ رہی ہے، ان کے اور فوجی آ رہے ہیں، اور انہیں حکم دیا کہ وہ سب یکے بعد دیگرے آگے بڑھیں، یعنی جب 10 مجاہدین کی ایک جماعت نظروں سے اوجھل ہو جائے تب دوسری جماعت اس کے پیچھے حرکت کرے۔ قعقاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی جماعت میں آنے والوں کے ساتھ آئے اور یکے بعد دیگرے جماعتیں آتی رہیں۔ قعقاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب افق پر نگاہ ڈالتے ایک جماعت آتی ہوئی نظر آتی، آپ نعرے تکبیر بلند کرتے اور سارے مسلمان نعرے تکبیر کہتے اور جوش و خروش کے ساتھ دشمن پر نورد آزما ہوتے۔ بلا شبہ مسلم مجاہدین کی روحانی غیرت اور ایمانی شعور کو بلند اور پختہ کرنے کی یہ ایک کامیابی تدبیر تھی، کیونکہ جس لشکر میں 30,000 فوجی موجود ہوں اس کی مدد کے لیے صرف 1000 فوج کی آمد کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ لیکن یہ اللہ کا بہت بڑا فضل اور کرم رہا کہ اس نے قعقاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ایسی انوکھی تدبیر کی طرف رہنمائی کی جس نے قلت مدد کے احساس کو زائل کر دیا اور مسلمانوں کے عزم اور حوصلے بلند کر دیے۔ قعقاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امدادی کمک کے آمد کی خوشخبری سناتے ہوئے کہا، اے لوگوں، میں ایسے جانبازوں کو لا رہا ہوں کہ اگر وہ تم تک پہنچ گئے اور قلت تعداد کے باوجود تمہاری پامردی اور جرات کا انہیں علم ہو گیا تو اس کا کمزور ترین فرد بھی تم سے آگے بڑھ نکلنا چاہے گا اور اس کی کوشش ہوگی کہ اس مقام فضیلت کو تم سے لے اڑے۔ تم مجھے جیسا کرتے ہوئے دیکھو ویسا ہی کرو۔ پھر آگے بڑھے اور دشمن کو یہ کہتے ہوئے للکارا کہ کون ہے جو مجھ سے مقابلہ کرے گا۔ یہ سن کر کے لوگ ان کے بارے میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی داد تحسین دینے لگے، کہا کہ جس فوج میں ان جیسے لوگ ہوں وہ شکست سے دوچار کے نہیں ہو سکتے، اور سب مطمئن نظر آنے لگے۔ قعقاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے للکار پر ذوالحاجب جب سامنے آیا تو قعقاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے غراتے ہوئے جواب دیا کہ میں بہمن جاذبیہ ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ قعقاع کے دل میں مارکہ جسر کے موقع پر اسی کی وجہ سے مسلمانوں کو پہنچنے والی دل خراش مصیبت کی یاد تازہ ہو گئی اور غیرت ایمانی کی رگ پھڑک اٹھی، دہاڑے اور کہا کہ آج ابو عبید، سلیط اور شہدائے جسر کے خون کا بدلہ لے کر کے رہوں گا۔ مقابل اگرچہ فارس کا ایک عظیم قائد اور سورما مانا جاتا تھا، لیکن قعقاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارعب آواز سے اس کا دل دہلنا ضروری تھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قعقاع کے بارے میں کہا تھا کہ لشکر میں قعقاع کی ایک بارعب آواز 1000 فوجیوں کی قوت پر غالب ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت قعقاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا تھا کہ ان کی ایک بارعب آواز 1000 فوجیوں کی قوت پر غالب ہے۔ پھر بھلا یہ کیسے ممکن تھا کہ ایک فرد ان کے سامنے ٹھہر پاتا، اگرچہ وہ بہادری اور ثبات قلبی میں کیسی بھی شہرت رکھتا تھا، اور اسی لیے بغیر کسی تاخیر کے قعقاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اس کی فوج کے سامنے زمین پر ڈھیر کر دیا، یعنی اسے مار دیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے زمین پر اس کی لاش گر جانے کا زبردست اثر یہ ہوا کہ فارس کے دل دہل گئے اور مسلمانوں کے عزم اور حوصلے بلند ہو گئے، کیونکہ وہ فارس کے 20,000 جنگجوؤں کا سپہ سالار تھا۔ ذوالحاجب یہ 20,000 لوگوں کا 20,000 فوجیوں کا سپہ سالار تھا، یہ زمین پر گر گیا، اس کی لاش تڑپ اٹھی۔ قعقاع نے دوسری آواز لگائی اور کہا کہ کون ہے جو میرا مقابلہ کرے گا؟ مقابلے میں فارس کے 2 جوان بیرزان اور بندوان میدان میں آئے۔ ادھر سے 2 کو اترتے دیکھ کر حارث بن زبیان بن حارث بنو تمیم میں سے قعقاع کے ساتھ جا ملے۔ قعقاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیرزان سے مقابلہ کیا اور اسے قتل کر دیا، اور ابن زبیان نے بندوان سے مقابلہ کیا۔ بندوان بھی فارس کے اہم بہادروں میں شمار ہوتا تھا، اسے ابن زبیان نے قتل کیا۔ اس طرح قعقاع نے صبح فارس کے 5 عظیم سپہ سالاروں میں سے 2 کا کام تمام کر دیا۔ بے شک اہل فارس کے لیے یہ ایک بھاری نقصان تھا، اس سے وہ سخت حیرت اور اضطراب میں پڑ گئے اور اس طرح شکستہ دل ہوئے کہ
فارسی فوج کی ہمت پست ہو گئی، پھر دونوں طرف سے شہ سواروں کے باقاعدہ جنگ شروع ہو گئی، اور قعقاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں سے کہنے لگے اے مسلمانوں دشمنوں کو تلوار سے کاٹو، وہ کاٹنے ہی کے لیے بنائے گئے ہیں۔ تمام مسلم مجاہدین بھی ایک دوسرے سے یہی کہتے رہے اور شام تک ان میں اسی طرح گھمسان کی جنگ جاری رہی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس دن قعقاع نے 30 کامیاب حملے کیے، جو ہی دشمن کی کوئی ٹولی نظر آتی اس پر زبردست حملہ کرتے وار کرتے اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے۔ تو اس طرح سے حضرت قعقاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دن 30 کامیاب حملے کیا، ایسا نہیں کہ کوئی حملہ کیا ہو اور اس میں ان کو ناکامی ملی ہو اور جو سوچ کر کے حملہ کیا ہو اس میں ناکام ہو گئے ہوں، بلکہ 30 حملے کیے، 300 جو ہے کامیاب رہے۔ علبہ بن جہش عجلی کی انتڑی مارکے میں پیٹ سے باہر آ گئی۔ یہ بکر بن وائل کے صفوں کے سامنے فارس کی ایک فوجی آ کھڑا ہوا اور دعوت مبارزت دینے لگا۔ علبہ بن جہش مقابلے کے لیے آگے بڑھا۔ علبہ نے اس کے سینے میں دائیں طرف نیزہ مارا جس سے اس کا پھیپھڑا چاک ہو گیا، اور دشمن نے بھی پلٹ کر کے آپ کے پیٹ میں کاری ضرب لگائی جس سے آپ کی انتڑیاں باہر آ گئی اور پھر دونوں زمین پر گر پڑے۔ مجوسی فوراً مر گیا، لیکن علبہ کھڑے نہ ہو سکے اور کوشش کرتے رہے کہ اپنی اتڑیوں کو پیٹ میں واپس ڈال لیں، پھر وہ بھی ممکن نہ ہو سکا۔ اسی دوران میں ایک مجاہد کا ادھر سے گزر ہوا، علبہ نے اسے پکارا اور کہا کہ میری اتڑیوں کو میرے پیٹ میں رکھ کر کے میری مدد کرو۔ چنانچہ اس نے اتڑیاں علبہ کے پیٹ میں ڈال دی اور علبہ دوبارہ نفس کو دباتے ہوئے پوری جرأت کے ساتھ فارس کی فوج کی طرف لپکے، اپنے پیچھے مجاہدین کی صفوں کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، لیکن ابھی اپنی جگہ سے تقریباً 30 ہاتھ آگے گھسٹ کر کے گئے ہوں گے کہ جہاں آفری کے حوالے کر دی۔ اس وقت آپ کی زبان پر یہ شعر تھا کہ میں بہترین تلوار زنی کرنے والوں میں سے ایک تھا، ان میں سے اپنے رب کی رضا اور خوشنودی کا طالب ہوں۔ یہ سوچیں کہ کس طرح سے بہادری اور کس طرح سے ہمت ان کے اندر کی پیٹ سے اتڑیاں باہر نکل چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ نہیں سوچا کہ اپنے زخم کی ملہم پٹی کے لیے میں مسلم فوجیوں کی طرف جاؤں، بلکہ دشمن کی طرف آگے بڑھے کہ انہیں اور کچھ مزید نقصان پہنچا سکوں، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کچھ اور ہی منظور تھا اور وہ اس طرح سے شہید ہو گئے۔ عارف بن عالم عقیلی اہل فارس کا ایک اور فوجی میدان میں آیا اور کہا کہ کون ہے جو مجھ سے مقابلہ کرے گا؟ مسلمانوں کی طرف سے عارف بن عالم عقیلی مقابلے میں اترے اور اسے قتل کر دیا۔ پھر ایک دوسرا فارسی پہلوان آیا، اس نے اسے بھی چت کر دیا۔ پھر کئی فارسی فوجیوں نے انہیں گھیر لیا اور یکجائی حملہ کر کے انہیں زیر کرنے لگے۔ اس دوران ہتھیار ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور گر گیا اور دشمن کے ہاتھ لگ گیا، پھر بھی آپ نے ان کے چہروں پر دھول اڑاتے ہوئے اپنے ساتھیوں میں واپس آ گئے۔ حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاروں بیٹوں کا فداکارانہ موقف۔ اس سے پہلے حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ نصیحت آپ نے سنی، ابھی کچھ دیر پہلے یہ بات بیان کی گئی، انہوں نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی تھی۔ اب حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاروں بیٹوں کے کارناموں کے تعلق سے اس مارکے میں خنسا کے چاروں بیٹوں نے فداکارانہ جوہر دکھائے۔ وہ سب پورے جوش اور خروش سے میدان کارزار میں کود پڑے۔ ان میں سے ہر ایک نے مارکے میں شرکت کرتے وقت جوش اور جذبات کو ابھارنے والے ایسے ترانے گائے جن سے خود انہیں اور دیگر بھائیوں کو دلی تقویت ملی۔ پہلے بیٹے کے اشعار یہ تھے، اس کے ترجمہ یہ ہے، اس کا ترجمہ ان اشعار کا ترجمے میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ اے میرے بھائیوں، رات کے وقت جب ہم کو خیر خواہ بوڑھی ماں نے بلایا تو نصیحت کی۔ اپنے ماں کا تذکرہ کیا کہ اس نے نصیحت کی، ایسے الفاظ میں نصیحت کی جو بالکل صاف اور واضح ہے، پس تباہ کن اور چہروں کو بگاڑ دینے والی اور بھیانک جنگ میں شرکت کے لیے جلدی کرو۔ چیخ و پکار والی بھیانک جنگ کے وقت آل ساسان کے بھونکنے والے کتوں سے تمہارا سابقہ پڑے گا۔ انہیں یقین ہے کہ تمہاری طرف سے ان پر مصیبت ٹوٹے گی، جبکہ دنیاوی زندگی اور آخرت کے سارے زندگی کے درمیان ہو۔ ان اشعار کے ترانے گاتا ہوا پہلا بیٹا میدان کارزار میں کود پڑا اور لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ دوسرا اٹھا اور ان اشعار کا ترانہ پڑھتے ہوئے جنگ کی طرف بڑھا کہ عالی ہمت، باعزیمت، ربانی بصیرت اور سچی اور بہترین رائے والی بوڑھی ماں نے اور اولاد کے ساتھ وفاداری اور خیر خواہی کرتے ہوئے اس نے ہمیں راست روی اور رشد و ہدایت اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسلامی فوجوں کے مددگار بن کر جنگ میں شرکت کے لیے جلدی کرو، اسی کامیابی کے لیے جو کلیجے کو ٹھنڈا کرنے والی ہے، یعنی کہ مال غنیمت، یا اس قابل رشک موت کے لیے جو جنت الفردوس میں تمہیں ہمیشہ کے لیے عزت اور سربلندی اور عائش و عشرت اور وراثت میں دینے والی ہے۔ ان ترانوں کے ساتھ انہوں نے بھی جنگ کی اور شہید ہو گئے۔ اور پھر تیسرا بیٹا یہ ترانے گاتا ہوا آگے بڑھا کہ اللہ کی قسم ہم بوڑھی ماں کے ذرے برابر نافرمانی نہیں کریں گے،
اس نے انتہائی شفقت اور مہربانی کے ساتھ نہایت پیار اور محبت سے ہمیں حکم دیا ہے، خیر خواہی پر پرخلوص جذبہ اطاعت اور نرم آواز میں ہمیں سمجھایا، بس اس خطرناک جنگ میں جلدی سے کود پڑو، یہاں تک کہ آل کسریٰ کو گھیرے میں لے لو یا وہ تمہیں تمہاری محفوظ جگہ چھوڑ کر بھاگ جائیں، تمہاری کسی بھی تقصیر کو ہم کمزوری سمجھتے ہیں اور قتل شہادت کو الہی مدد اور تقرب کا ذریعہ۔ انہوں نے جنگ لڑی اور شہید ہو گئے۔ پھر چھوٹا بیٹا اٹھا اور کہا کہ خنسا، اخرم اور عمر جیسے قدیم اور بلند رتبہ والے افراد کی طرف میری نسبت نہ ہو، اگر میں فارس کی فوج میں ان سے نبرد آزمائی کے لیے نہ اتروں، بھیانک جنگ کے سر پر تیغ براں کی بارش ہونے والی ہے، فوری کامیابی اور مال غنیمت کے لیے یا کرم و نیک نامی کے راستے میں جاں قربان کرنے کے لیے ان اشعار کے ترانے گاتے ہوئے یہ بیٹا بھی جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گیا۔ یعنی کہ حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاروں بیٹے اس جنگ میں شہید ہو گئے، شکر ہے۔ اور جب خنسا کو اپنے چاروں بیٹوں کی شہادت کی خبر ملی، حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اپنے چاروں بیٹے کی شہادت کی خبر ملی تو کہا کہ شکر ہے اس اللہ ذوالجلال کا جس نے ان کی شہادت کے ذریعے سے مجھے سرخروئی سے نوازا ہے، میں اپنے رب سے امید کرتی ہوں کہ مجھے ان کے ساتھ اپنے رحمت کے ٹھکانے یعنی کہ جنت میں اکٹھا کرے گا۔ فارسی فوج کے خلاف قعقاع بن عمر کی ایک اور مؤثر چال، ایک تو چال یہ چلی، اس سے پہلے اس کا تذکرہ ہوا کہ تھوڑے تھوڑے فوجیوں کو وقفے سے وہ بلاتے رہے تاکہ مسلمان فوجیوں کو یہ لگے کہ ابھی ہمارے لیے جو ہے مدد آ رہی ہے، اور دشمن فوج کو یہ لگے کہ یہ مسلم فوج جو ہے اب کمک آ رہی ہے مسلمانوں کی، اور اس طرح سے ان کے دلوں کے اندر رعب پیدا ہو، وہ ڈر جائیں۔ تو یہ پہلی چال تھی۔ اب دوسری چال حضرت قعقاع بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یوم اغواس کے اس مارکے میں قعقاع بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے چچا زاد بھائیوں نے مل کر کے فارسی فوج کے خلاف ایک کامیاب چال چلی، اور وہ یہ کہ جب آپ کو معلوم ہوا کہ فارسی فوج کے ہاتھیوں نے پہلے دن کی لڑائی میں مسلم شہ سواروں کے گھوڑوں کو بدکا کر کے انہیں بہت نقصان پہنچایا ہے، تو آپ اللہ کی توفیق سے اپنے قوم کے کچھ لوگوں کو لے کر کے اونٹوں کو ڈراؤنی شکل میں تیار کرنے لگے۔ جس طرح سے دشمن فوج ہاتھی لے کر کے آیا تھا، اس کے ہاتھیوں کو دیکھ کر کے مسلمانوں کے گھوڑے بدک رہے تھے تو اس سے مسلمانوں کو خاصا نقصان اٹھانا پڑا۔ تو حضرت قعقاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگا کہ میں کچھ ایسا کروں جس کی وجہ سے مسلمانوں کو نقصان نہ ہو بلکہ دشمن اس کا نقصان اٹھائے، تو انہوں نے کیا کیا کہ اونٹوں کو ڈراؤنی شکل میں تیار کرنے لگے تاکہ دشمن کے گھوڑوں کو بدگانے میں اس سے کامیابی ملے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے اونٹوں کے جسم پر جھول اور چہروں پر برقعے ڈال دیے اور ان پر پیدل فوجیوں کو سوار کر دیا، بیچ میں اونٹوں کو اور چاروں طرف سے گھوڑوں کو کر دیا، اور پھر انہیں لے کر کے فارسی فوج کے شہ سواروں پر حملہ کر دیا۔ اس طرح آج یوم اغواس کے موقع پر مسلمانوں نے وہ تدبیر اپنائی جسے فارسی فوج نے یوم ارماس کے موقع پر مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا تھا۔ وہ اونٹ فارسی فوج کے چھوٹی یا بڑی جماعت جس طرف سے بھی گزرتے اس کے گھوڑے کو بدکا دیتے، اور پیچھے سے مسلمانوں کے گھوڑے ان کو روندتے ہوئے آگے بڑھ جاتے۔ جب مسلمانوں نے فارسی فوج کی بھگدڑ دیکھی تو انہیں اطمینان حاصل ہوا، اور ان اونٹوں کی وجہ سے فارسی فوج کو آج کے مارکے مسلمانوں سے کئی زیادہ نقصان اٹھانا پڑا جو انہوں نے یوم ارماس کے موقع پر اٹھایا تھا۔ ان واقعات میں ہم یہ بات صاف طور پر محسوس کر رہے ہیں کہ دور اول کے مسلمان جنگی تدابیر کے جدید سے جدید ایجادات کے سلسلے میں اپنے دشمنوں سے آگے تھے، جیسا کہ حضرت قعقاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوری طور پر اقدام کیا اور اس کا توڑ انہوں نے نکالا کہ کس طرح سے جس طرح سے مسلمان گھوڑوں کو ان کے ہاتھی بدکا رہے تھے، اسی طرح سے کچھ ایسا انتظام کیا جائے کہ دشمنوں کے گھوڑوں کو بھی بدکا کر کے ان کے فوجیوں کو نقصان پہنچایا جائے، اور اس پر مکمل طور پر انہوں نے کامیابی حاصل کی۔ ابو محجن ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارکے میں پچھلے دروس کے اندر ابو محسن آپ کی کتاب میں لکھا تھا، تو میں نے اسے بتایا تھا کہ یہ ابھی آگے وضاحت آئے گی کسی دن، تو یہ دراصل یہاں پر اس کی وضاحت ہے، ابو محسن نہیں بلکہ ابو محجن ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحیح نام ہے۔ تو مارکہ یوم اغواس میں نصف رات تک جنگ جاری رہی، اور اس رات کا نام لیلۃ السواد سیاہ رات رکھا گیا۔ پھر جب دونوں فوجیں ایک دوسرے سے پیچھے کھسکتی نظر آئیں تو اس رات جنگ بند ہو گئی۔ اس سے مسلمانوں کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوا کہ شہداء کو وادی مشرق میں جو ان کے لیے قبرستان تھی اور زخمیوں کو عزیب میں منتقل کرنے لگے جہاں عورتیں ان کی مرہم پٹی اور تیمارداری کرتی تھی۔ اس رات کے مارکے میں ابو محجن ثقفی پہلی مرتبہ شریک ہوئے۔ امیر لشکر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے گرفتار کر کے انہیں کے قلعہ میں قید کر دیے گئے تھے۔ شام ہوئی تو ابو محجن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بالا خانے میں گئے، ان سے معافی مانگی اور غلطی درگزر کرنے کی سفارش کرنے لگے، لیکن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معافی دینے سے انکار کر دیا اور نیچے واپس لوٹا دیا۔ ابو محجن ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
چاروں ناچار نیچے اتر آئے. سلمہ بنت حفصہ رضی اللہ سلحہ بنت خصفہ سلمہ بنت خصفہ کے پاس گئے اور کہنے لگے اے سلمہ، اے آل خصفہ کی بیٹی، کیا تم میرے اوپر احسان کر سکتی ہو؟ خصفہ نے پوچھا کہ وہ کیا؟ ابو محجن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے بیڑیوں سے آزاد کر دو اور سعد کا سیماب گھوڑا عاریتاً مجھے دے دو، ادھار کے طور پر مجھے دے دو. اللہ کی قسم اگر اس نے مجھے صحیح سالم بچا لیا تو میں خود لوٹ کر کے تیرے پاس آؤں گا اور بیڑیاں اپنے پاؤں میں ڈال لوں گا. سلمہ نے کہا کہ میرا اس سے کیا تعلق ہے، میں ایسا نہیں کر پاؤں گی. ابو محجن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مایوس ہو کر کے یہ اشعار پڑھتے ہوئے اپنے قید خانے میں واپس لوٹ گئے. یعنی کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سفارش کی، سفارش قبول نہیں ہوئی. اس کے بعد پھر ان کی بیوی حضرت سلمہ کے پاس گئے، انہوں نے بھی آپ کی بات نہیں مانی. اس کے بعد پھر یہ اشعار پڑھتے ہوئے اپنے قید خانے میں واپس گئے کہ میرے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی غم نہیں ہے کہ شہ سوار نیزے بازیاں کر رہے ہوں اور میں پابند زنجیر پڑا ہوا ہوں. جبکہ میں کھڑا ہونا چاہتا ہوں یہ زنجیر اٹھنے نہیں دیتی اور دروازے اس طرح سے بند کر دیے جاتے ہیں کہ پکارنے والا پکارتے پکارتے تھک جاتا ہے. میں کافی دولت مند اور بھائیوں والا تھا، لیکن ان سب نے مجھے تنہا چھوڑ دیا ہے اور اب میرا کوئی بھائی نہ رہا. میں نے اللہ سے عہد و پیمان کیا ہے کہ اس کے عہد سے نہیں پھروں گا. اگر میرے لیے میں خانوں کے دروازے کھول بھی دیے جائیں تو بھی میں ادھر کا رخ نہیں کروں گا. سلمہ نے جب یہ اشعار سنے تو کہنے لگی کہ میں نے استخارہ کیا ہے، تمہارے وعدے پر مجھے یقین ہے. اور پھر ان کی بیڑیاں کھول دی اور کہا کہ لیکن میں گھوڑا نہیں دے سکتی، اور پھر اپنے حجرے کی طرف چلی گئی. ادھر ابو محجن گھوڑے کے پاس گئے اور اس کی لگام ہاتھ میں لی اور قادسیہ کے خندق کی طرف کھلنے والے قلعے کے دروازے سے گھوڑے کو باہر لائے، اس پر سوار ہوئے اور ایڑ لگائی. اور جب میمنہ کے برابر پہنچے تو بلند آواز سے نعرے تکبیر کہا اور فارسی فوج کے میسرہ پر زبردست حملہ کیا اور دونوں فوجیوں کے درمیان تیغ زنی، نیزہ بازی اور دیگر اسلحوں کے جوہر دکھلائے. مسلمان انہیں دیکھ کر کے حیرت میں پڑ گئے اور بعض لوگ کہنے لگے کہ زین کے ساتھ لڑ رہا ہے، یعنی کہ جس طرح سے یہ گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر کے اتنی بہادری کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں تو کیا یہ زین پر بیٹھے ہوئے ہیں، زین کے ساتھ لڑ رہے ہیں؟ سعید اور قاسم نے کہا کہ نہیں، بلکہ ننگی پیٹھ پر لڑ رہے ہیں، یعنی کہ گھوڑے کے اوپر زین بھی نہیں بندھی ہوئی ہے. پھر مسلم صف کے پیچھے سے گھوم کر میسرہ میں آ گئے اور بلند آواز سے نعرہ تکبیر کا نعرہ مارتے ہوئے دشمن کے میمنہ پر دھاوا بولا اور دونوں فوجیوں کے درمیان تیغ زنی اور نیزہ بازی کے بے مثال جوہر دکھاتے رہے. پھر ذرا پیچھے ہٹے، مسلم صف کے پیچھے سے گھوم کر قلب سے ہوتے ہوئے دو لوگوں کے سامنے آئے اور دشمن کے قلب میں گھس کر کے خوب زبردست تیغ زنی اور نیزہ بازی کی. اور مسلمان انہیں دیکھ کر کے تعجب کرنے لگے کہ آخر یہ کون سا آدمی ہے، کیونکہ انہوں نے ابو محجن کو نہ دن میں دیکھا تھا اور نہ پہلے بھی اس سے متعارف تھے، کیونکہ ابو محجن تو قید خانے میں تھے. بعض نے کہا کہ ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھیجے ہوئے پہلے دستے کا کوئی فوجی لگ رہا ہے، یا شاید خود ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ادھر سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیٹ کے بل جھک کر کے اپنے بالا خانہ سے مسلم فوج کا جائزہ لے رہے تھے. یہ منظر دیکھ کر کے کہنے لگے اگر ابو محجن قید میں نہ ہوتا تو میں یہ کہتا کہ ابو محجن ہے. لڑنے کا جو انداز تھا، ان کا جو طریقہ تھا، لڑنے کا جو طریقہ تھا، اگر محجن کو میں نے خود قید خانے میں نہ بند کیا ہوتا، قید خانے میں ابو محجن نہ ہوتے تو میں یہ کہتا کہ یہ ابو محجن ہے اور یہ میرا بلقا گھوڑا ہے. اس طرح سے لوگ آپس میں مختلف طرح کی باتیں کرتے رہے اور جب آدھی رات گزرنے کی ہوئی تو فارسی فوج نے جنگ بندی کر دی اور مسلمان بھی پلٹ آئے اور ابو محجن بھی لوٹ کر وہیں آ گئے جہاں سے گئے تھے اور اپنے دونوں پاؤں میں بیڑیاں ڈال لی اور یہ اشعار کہنے لگے. یعنی کہ ابھی قید خانے سے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سفارش کر کے جو آزادی لی تھی کچھ دیر کے لیے، پھر واپس اسی عہد پر گئے تھے کہ میں واپس پھر قید خانے میں آ جاؤں گا اور بیڑیاں اپنے پیروں میں ڈال لوں گا. اسی طرح انہوں نے کیا کہ بیڑیاں اپنے پیروں میں ڈال لی اور یہ اشعار کہنے لگے کہ بلا فخر اور مبالغہ میں کہتا ہوں کہ ثقیف کے لوگ ہمارے بارے میں جانتے ہیں کہ ہم تیغ زنی میں ان میں سب سے اچھے ہیں، ہم ان سے زیادہ کامل زرہوں والے ہیں اور مشکل ترین اوقات میں ان سے زیادہ مقابلہ کرنے والے اور صبر آزما ہیں. ہم ہمیشہ ان کے رہنما اور وفد رہے ہیں، اگر وہ سب راستہ بھول جائیں تو انہی میں سے رہنما تلاش کرو. قادسیہ کی رات وہ مجھے نہیں جان سکے اور نہ میں نے اپنے نکلنے میں لشکر کو کوئی خوف محسوس کیا. قادسیہ کی رات وہ مجھے نہیں جان سکے اور نہ میں نے اپنے نکلنے میں لشکر کا کوئی خوف محسوس نہیں کیا. اگر میں قید میں رکھا گیا تو یہ میرے لیے آزمائش ہے اور اگر میں آزاد چھوڑ دیا جاتا تو انہیں یعنی دشمن کو موت کے مزے چکھاؤں گا. سلمہ نے پوچھا ابو محجن تم کس جرم کی پاداش میں قید کیے گئے ہو؟ جب حضرت سلمہ نے حضرت ابو محجن ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے یہ
اشعار سنے تو پوچھا کہ تم کس جرم کی وجہ سے تم قید کیے گئے ہو؟ ابو محجن نے کہا اللہ کی قسم کسی حرام خوری یا شراب نوشی کی جرم میں سعد نے مجھے قید نہیں کیا، بلکہ میں زمانے جاہلیت میں بادانوش تھا، اور چونکہ میں شاعر ہوں میری زبان پر اشعار آ جاتے ہیں جس نے میری ساری خوبیوں پر پانی پھیر دیا ہے، اور انہی شعروں پر قید کیا گیا۔ میں نے کہا اور انہی شعروں پر قید کر دیا گیا۔ اشعار کچھ ایسے تھے جس کی وجہ سے مجھے قید کر دیا گیا۔ اشعار کون سے تھے؟ کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے انگور کی بیل کے جڑ میں دفن کرنا، تاکہ میری موت کے بعد میری ہڈیوں کو اس کی جڑیں سیراب کرتی رہیں۔ یہ اشعار تھے جس کی وجہ سے حضرت ابو محزن کو قید کر دیا گیا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے انگور کی بیل کی جڑ میں دفن کرنا، تاکہ میری موت کے بعد میری ہڈیوں کو اس کی جڑیں سیراب کرتی رہیں۔ مجھے چٹیل میدان میں نہ دفن کرنا، کیونکہ میں ڈرتا ہوں کہ مرنے کے بعد اس کا مزہ نہ چکھ سکوں۔ زعفرانی شراب سے میری لحد کو تر کر دیا جائے، کیونکہ میں اس کا رسیاں ہوں۔ یہ اشعار تھے جو ان کے قید ہونے کی وجہ بن گئے۔ دوسرے دن صبح ہوتے ہی سلمان نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو محجن سے متعلق اپنی رواداری کے ساری رودات سنائی۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو محجن کو بلایا، قید سے آزاد کر دیا اور کہا کہ جاؤ، اب میں تمہاری بات پر اس وقت تک مواخذہ نہیں کروں گا جب تک کہ اسے تم کر نہ گزرو۔ ابو محجن نے کہا یقیناً کبھی کسی بری خصلت کے سلسلے میں اپنی زبان کی بات نہیں مانوں گا۔ لیلۃ السواد یعنی سیاہ رات کے نصف آخر میں قعقاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جدید منصوبہ سازی کہ لیلۃ السواد کے نصف آخر میں جو سب سے اہم واقعہ پیش آیا وہ یہ کہ قعقاع بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے آنے والے دن میں مسلمانوں کی قوت اور عزم اور حوصلے کو بلند کرنے کے لیے جدید جنگی منصوبہ سازی شروع کر دی۔ اپنے فوجیوں کو حکم دیا کہ اسی وقت خفیہ طریقے سے میدان کارزار سے کافی پیچھے جا کر کے چھپ جاؤ، اور ایک سو فوجیوں کو الگ الگ دستہ بنا کر کے دن میں میدان کی طرف بڑھو۔ پھر وہی چال جو پہلے دن چلی تھی وہی چال پھر تقریباً وہی چال ہے، لیکن اس دن 10 فوجیوں کو ایک ساتھ آنے کے لیے کہا تھا، اس مرتبہ 100 لوگوں کو ایک ساتھ آنے کا حکم دیا۔ میدان کی طرف بڑھو، ان سے کہا کہ جب سورج طلوع ہو جائے تو 100 فوجیوں پر مشتمل ایک دستہ میدان جنگ کی طرف بڑھے، اور ان کے پیچھے دوسرا دستہ اس وقت تک آگے نہ بڑھے جب تک کہ پہلا دستہ نگاہوں سے غائب نہ ہو جائے۔ اس وقت تک اگر ہاشم بقیہ امدادی کمک لے کر کے پہنچ جاتے ہیں تو بہتر، ورنہ تمہاری اس منصوبہ بندی سے مسلمانوں کی امیدیں نہ ٹوٹنے پائیں گی۔ چنانچہ جب سورج کی پہلی کرن نظر آئی تو قعقاع کے میدان جنگ سے صحرا کی طرف نظر اٹھائی، شہسوار فوجیوں کا دستہ آتے دیکھا تو زور سے نعرے تکبیر بلند کیا، جسے لوگوں نے بھی دہرایا، اور مسلمانوں کے لشکر میں مدد آ گئی کا شور مچ گیا۔ قعقاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی عاصم بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی کے طریقے پر عمل کیا اور اپنے ساتھیوں کو اسی طرح کرنے کا حکم دیا۔ پھر تمام فوجیوں نے خفان کی طرف سے میدان میں آنا شروع کیا۔ قعقاع کے ساتھیوں کا آخری دستہ ابھی میدان کی طرف بڑھ ہی رہا تھا کہ ہاشم بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام سے 700 تازہ دم مجاہدین کو لے کر کے وہاں پہنچ گئے۔ قعقاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں نے ہاشم کو قعقاع کی رائے اور 2 دن کی ان کی جنگی تدبیر سے آگاہ کیا۔ ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے ساتھ آئی ہوئی فوج کو 70 افراد کے الگ الگ دستوں میں تقسیم کر دیا، کہ یعنی کہ جس طرح سے حضرت قعقاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چال چلی تھی کہ تھوڑے تھوڑے فوجیوں کو بھیجے تاکہ دشمن سمجھے کہ ان کی فوج آ رہی ہے، اور مسلمانوں کو بھی لگے کہ ہماری فوج آ رہی ہے، مسلمانوں کو قوت اور ہمت ملے گی اور دشمن جو ہے مرعوب ہوگا۔ اس چال کو جب انہوں نے سنا تو انہوں نے بھی اس پر عمل کیا۔ حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو 70 افراد پر انہوں نے دستے تقسیم کر دیے۔ جب قعقاع کے ساتھیوں کا آخری دستہ میدان جنگ میں پہنچ گیا تو ہاشم اپنے ساتھ 70 فوجیوں کا دستہ لے کر خود میدان جنگ کی طرف بڑھے۔ اس مقام پر ذرا تھوڑی دیر رک کر کے ہم ہاشم بن عتبہ بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تواضع اور خاکساری پر غور کریں کہ کس طرح سے اپنے ماتحت ذمہ دار یعنی قعقاع بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہترین جنگی تدبیر کو بلا چوچرا قبول کر لیا اور اپنی فوج کو بھی متعدد دستوں میں تقسیم کر دیا۔ اس طرح سے تھے ہمارے اسلاف کہ کسی بات کو لے کر کے اگر مسلمانوں میں مسلمان فوج کا فائدہ ہو رہا ہو یا کسی مسلمان کا فائدہ ہو رہا ہو تو یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ کس کی تدبیر ہے یا کس کی وجہ سے یہ ہم کر رہے ہیں، بلکہ وہ یہ دیکھتے تھے کہ اس میں مسلمانوں کا فائدہ ہونا چاہیے، ممالک کا فائدہ ہونا چاہیے یا اس میں اسلام کا فائدہ ہونا چاہیے، اس کو کر گزرتے تھے۔ تو یہ ہمارے اسلاف کا طرز عمل تھا۔ بہرحال آج کا درس ہم یہیں سے ختم کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل صالح کی، ایمان و عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔